بچے کی پیدائش پر کون سے مسنون اعمال کرنے چاہیے، نام کب رکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلے خوشی منانی چاہیے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں میں خوشی منانی چاہیے، چاہے وہ 11واں بچہ پیدا ہو رہا ہو یا 12واں۔ کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، فیملی پلاننگ کے نظریات سے ہم ڈس گئے ہیں، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ 2 بچے ہی اچھے، تیسرا ہوگا تو رونے کا مقام ہے، یا چوتھا ہوگا تو رونے کا مقام ہے۔ نہ 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 نہ، اللہ میاں نے قرآن مجید میں فرمایا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں۔ تو گفٹ پہ خوشی ہوتی ہے، چاہے گفٹ جتنے بھی آ جائیں نا، خوش ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دولہا کو دیکھا ولیمے میں اس کو لوگ لفافوں پہ لفافے لا کے دے رہے ہوں، اور وہ 20ویں لفافے کے بعد کیا، بھائی یہ کیا ہو گیا یار، اتنے لفافے اتنے پیسے، تو وہ ظاہر ہے دولہا اس کا مطلب پاگل ہے۔ تو گفٹ تو جتنا آئے اتنا اچھا ہوتا ہے، پھر آنے کے بعد اس کو اس میں پلاننگ کی جاتی ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو بچوں کی پلاننگ پہلے سے نہیں کی جاتی، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ان کی پلاننگ کرنی ہے کہ اب ان کو بنانا کیا ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو غیر مسلموں نے ہمیں الو بنا دیا، اور خود تو الو بن گئے، اور اپنا معاشرہ تباہ کر دیا انہوں نے۔ دیکھ لو بوڑھوں کا حال بیچاروں کا کیا ہوتا ہے، ان کے خاندان ہی بڑھ گئے سارے کے سارے بیچاروں کے۔ ان کو کیونکہ فطرت سے بغاوت کرتے ہیں نا، مذہب ہے جو آپ کو فطرت اور نیچر پہ چلاتا ہے، تو اللہ ہے نا، اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کے گھر آباد ہیں، ان میں خوشیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، داماد ہیں، ساس سسر، بھتیجے بھانجے، چچے مامے، یہ مسلمانوں میں الحمدللہ یہ خوشیاں ہیں الحمدللہ۔ غیر مسلموں کا تو پروگرام ہی بڑھ گیا بیچاروں کا، نسلیں روک روک کے بربادی ہو گئے، محبتیں ہی ختم ہو گئیں ان کے یہاں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں اللہ کی دین ہے۔ ہاں، پیدا ہونے کے بعد ان کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا برساتی مینڈکوں کی طرح، ان کو پھر پلاننگ کرنی ہے کہ کیا ان کو کیسے تربیت کرنی ہے، کیا بنانا ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، اکٹھے نہیں بچے پیدا ہو جاتے، جب آپ کے یہاں 6واں 7واں ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا۔ تو پہلی بات تو خوشی منانی ہے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ لڑکی پہ ایک خوشی اضافی ہوگی آپ کو، وہ خوشی یہ ہوگی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو اگر آپ کی تیسری بیٹی ہوئی ہے تو آپ اور خوشی مناؤ کہ بھائی میرے لیے تو جنت میں جانے کے اسباب اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو کیونکہ 3 بیٹیوں کو پالنے پر بڑا اجر ہے، 3 بہنوں کو پالنے پر بھی بڑا اجر ہے، تو یہ تو میرے لیے اور زیادہ جو ہے نا، ہمارے کس کے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔ تو اللہ نے بیٹیاں دے کے اور ہمیں جنت کے اور قریب کر دیا ہے۔ اور بیٹی ہو تو ایک خوشی اور بھی ہونی چاہیے کہ بیٹیاں پالنا پیغمبر کی سنت ہے۔ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا، یعنی دیا بچپن میں ہی اٹھا لیا، آپ نے جو پالی ہیں وہ بیٹیاں پالی ہیں، تو بیٹیاں پالنا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں پہ خوشی منانی ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، بیٹیاں ہیں کوئی بات نہیں، آخرت میں ذخیرہ ہیں ہمارے لیے۔ اور دنیا میں بھی آج کل کے دور میں تو بیٹیاں ہی خدمت کر رہی ہوتی ہیں بڑھاپے میں، تو بیٹے کہاں کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، خوشی دونوں پہ ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ 7ویں دن بہتر یہ ہے کہ بچے کی ختنیں بھی کی جائیں، اور ختنیں تو جلدی کر لینی چاہیے، کیونکہ بچہ، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شروع میں جب فوراً ختنیں ہو جاتی ہے نا تو وہ زخم بھی جلدی ٹھیک ہوتا ہے، بچہ زیادہ پاؤں مارتا نہیں ہے۔ تو اور ختنیں کیوں کی جاتی ہے؟ غیر مسلم اس عمل کا بھی بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان ایک فضول عمل کرتے ہیں۔ اسلام طہارت کا مذہب ہے، پاکیزگی کا مذہب ہے۔ ختنیں کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے پیشاب کے قطرے اسکن میں، کھال میں اٹکتے نہیں ہیں، ورنہ آپ دیکھیں اگر جو بغلوں کے بال صاف نہیں کرتے کیا ہوتا ہے ان کا حال، پسینہ اٹکتا رہتا ہے، وہاں جو ہے نا جرمز پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ختنہ میں کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا پسینہ آئے گا وہ اسکن میں اٹک جائے گا، پیشاب بچہ کرے گا وہ بھی اندر ہی اٹک جائے گا، اس کی صفائی کتنی مشکل ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، دین طہارت ہے، اسلام نے ختنے کا حکم دیا ہے تاکہ جو ہے گندگی نہ پھیلے، تبھی پانی سے استنجا کا حکم ہے ہمیں۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اسلام نے ہمیں طہارت سکھائی ہے، پاکیزگی سکھائی ہے۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے، جتنا جلدی ہو سکے ختنے کروا دیں بچے کی، تاکہ بعد میں اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے، اور جو ہے وہ بچہ پاؤں بہت چلاتا ہے، زخم جلدی نہیں ٹھیک ہوتا۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے، 7ویں دن بہتر یہ ہے، 7ویں دن نہ بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ 7ویں دن آپ عقیقہ کر لیں اس کا، اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی۔ عقیقہ واجب نہیں ہے لیکن سنت عمل ہے۔ لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے، اور لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 دمبا یا گائے کا 1 حصہ، یہ کر لینا چاہیے۔ بقرعید میں آپ نے گائے میں حصہ ڈالا تو اس میں بھی عقیقہ کر سکتے ہیں آپ، تو یعنی 1 حصہ قربانی کا ہو گیا اور 1 حصہ عقیقے کا ہو گیا، یا لڑکا ہے تو 2 حصے عقیقے کے ہو گئے، تو قربانی کی گائے میں بھی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، 7ویں دن، یا نہیں ہوا تو 8ویں دن کر لیں یا 14ویں دن کر لیں، بہتر ہے کہ 7ویں دن آپ نے کیا کیا بھائی، 2 بکرے کاٹ لیے آپ نے، پھر اس کا کیا کیا آپ نے، اچھا اسی 7ویں دن میں آپ بچے کے سر بھی منڈوا لیں، اس طرح پھیر دیں، اس کے سر کے اوپر صفائی ہو جائے گی۔ اور بہتر یہ ہے کہ جتنا وزن بچے کے بالوں کا ہے اتنی ہی چاندی آپ صدقہ کر دیں،
آج کل تو اتنے ترازو آئے ہوئے نا ڈیجیٹل، وہ کسی سے بھی پوچھیں تو جو وزن ہے اسی کے بقدر چاندی، تو چاندی کی ویلیو آپ نے لگا لی تو پھر اس کے رقم بھی صدقہ کی جا سکتی ہے، یعنی جتنی چاندی بن رہی ہے نا اس کے ہم وزن تو اتنی رقم صدقہ کی جا سکتی ہے۔ تو اس عقیقے کا فائدہ کیا ہوگا، اس صدقے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو غریبوں کی مدد ہو جائے گی، لوگوں کو گوشت کھانے کو ملے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ بچے کے لیے جو ہے نا آفات کو انشاءاللہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کر دیں گے۔ ویسے بھی جب بھی صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ تو وہ جو دو بکرے آپ نے کاٹے ہیں یا دمبے کاٹے ہیں یا گائے میں 2 حصے لیے ہیں، اس گوشت کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس گوشت کو آپ کھائیں، کھلائیں لوگوں کو، بہتر یہی ہے اس کے 3 حصے کر لیں، غریبوں میں بانٹ دیں، باقی کھا لیں، رشتہ داروں کی دعوت کر دیں۔ اصل میں عقیقہ رکھا گیا ہے خوشی کے منانے کے لیے، کہ بھئی جیسے ولیمہ ہے نا اسلام میں، جب آپ نے شادی کی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ تم نے کیا کیا اس عمر میں، یہ کوئی اس عمر میں کرنے کا کام ہے، انگریزوں کی طرح بڈھے ہو کے شادی کیا کرو، یہ کیا تم اتنی کم عمری میں شادیاں کرتے ہو؟ تو اسلام نے کہا کہ شادی کرو تو جو سیکولر اور لبرل لوگ ہیں نا ان کا منہ چڑھانے کے لیے ولیمہ کیا کرو، کیونکہ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے یہ جلدی شادی پہ، تو ولیمہ کیا کرو، خوشی کا اظہار کہ ہم نے دلہن گھر میں آئی ہے، اور جب ڈیلیوری ہو گئی دلہن کی گھر میں آ گئی ہے، بارات نہیں ہے اسلام میں، بارات ہندوؤں سے آئی ہے ہماری سوسائٹی میں، بارات کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، اسلام میں ولیمہ ہے، لڑکا کرتا ہے ولیمہ کہ بھئی دلہن مل گئی ہے تمہیں، اور جناب اس کی ڈیلیوری بھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب تمہیں ایک بڑی نعمت مل گئی ہے، تو چلو بھئی اب تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو دوسری شادی ہو تو بھی کھانا کھلانے کا حکم ہے، خوشی میں، یعنی یہ ظاہر ہے غم کے کھانے تو نہیں ہوتے نا اسلام میں، خوشی میں کہ بھئی اب آپ پبلک کو جمع کرو، کھانا کھلاؤ، ببانگ دہل اعلان کرو ہم نے میری شادی ہوئی ہے، اس سلسلے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ تو دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، غیر مسلم تو مذاق اڑائیں گے، یہ 4 شادیاں کرتے ہیں، 3 شادیاں کرتے ہیں، اور سیکولر لوگ بھی کہیں گے ان کا شادیوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو آپ ان سے بولو کہ بھائی ہم اس پہ شرمندہ نہیں ہیں بلکہ ہم اس پہ خوش ہیں، دیکھو ہماری شادی ہوئی ہے، تو ہم اب ایسا نہیں کہ چھپ چھپا کے منہ پہ کپڑا باندھ کے کئی مہینے تک گھومتے رہیں گے، نہ بھائی ہم نے ایک خاندان، اللہ نے ایک اور خاندان ہمارے ذریعے سے بسایا ہے، تو مسلمان خاندانی ہوتا ہے، انڈیویجولی زندگی یہ جانوروں کی ہوتی ہے، اور غیر مسلم بھی اسی طرف جا رہے ہیں، مسلمان کی تو جب ظاہر ہے آپ کی 4 بیویاں ہوں گی تو بڑا خاندان ہو جائے گا وہ، تو سبحان اللہ۔ تو اس لیے اسلام نے کہا پہلی شادی ہو تو بھی دھوم دھام سے ولیمہ، دوسری شادی ہو تو بھی دھوم دھام سے ولیمہ، تیسری شادی ہو تو بھی اس کو انجوائے کرو، لوگوں کو بتاؤ بھائی بڑا مزہ آیا بھائی، یہ لو بھائی کھانا کھاؤ شاباش، چوتھی میں بھی ایسے ہو، ایسا نہیں رہا اس لیے میں اس کو اتنا کر رہا ہوں، دوسری میں تو پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس بیچارے کو، تو پہلی بھی ابا سے لڑ کے ہوتی ہے، منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں سب لوگوں کے کہ یہ کوئی اس کی عمر تھی شادی کی، اور چوتھی میں تو تیسری میں بھی منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں خود ولیموں میں گیا ہوں نا، تو سارا الٹا ہی سیٹ اپ چل رہا ہے، لیکن اسلام کا مزاج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ولیمہ کیا جائے شادی میں، تاکہ لوگ بتایا جائے کہ ہم خوش ہیں، ہم کو اس پہ جو ہے وہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے، بیوی سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں دنیا کی نعمتوں میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں، حدیث سے ثابت ہے یہ بات۔ تو عورت کی قدر کی ہے اسلام نے اس طریقے سے، غیر مسلموں کے ہاں عورت کی قدر ودر نہیں ہے، بس زبانی دعوے ہیں، کوئی ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے اس کی عزت بڑھانے کا۔ تو ولیمے میں بھی خوشی کے اظہار کے لیے حکم ہے کہ لوگوں کو کھلاؤ، تو اسی طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فیملی پلاننگ والے ٹینشن میں آتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تو وہ 2 بکروں میں آپ نے کیا کرنا ہے، بہتر ہے 1/3 گوشت غریبوں میں ویسے ہی بانٹ دیں، اور اگر غریبوں کو بھی آپ نے بلانا ہے تو بلائیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے بدترین ولیمہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کا نہ بلایا جائے، تو وہ آپ پھر سارا گوشت دعوت میں خود بھی کھائیں، پبلک کو بھی کھلا دیں۔ اور اگر آپ دعوت کے تکلف سے بچنا چاہتے ہیں ولیمے وہ عقیقے میں ٹائم نہیں ہے، تو پھر وہ گوشت ویسے ہی بانٹ دیں، آپ خود بھی کھا لیں بانٹ بھی دیں، تو سب طرح سے ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا جی آپ کا تیسرا، یہ پتہ نہیں چوتھا نمبر۔ اس کے بعد آپ بچے کا اچھا سا نام رکھ دیں۔ نام میں لوگ کہتے ہیں یونیک قسم کا نام ہونا چاہیے، یونیک قسم کا، تو اتنے یونیک نام نکال کے تلاش کرتے ہیں کہ لگتا ہے اس کائنات میں یہ پہلا ہی ہے جو یہ نام کا ہے، اور قرآن سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ اب قرآن میں تو فرعون بھی ہے، وہ لائن پتہ نہیں کھینچ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہاں آ گیا تو فرعون آ جاتا ہے، اس میں تو بعض دفعہ ابلیس آ جاتا ہے، بعض دفعہ کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا۔ اب جیسے فبیہا، یہ فبیہا کوئی نام تھوڑی ہے، فا الگ لفظ ہے، حرف عطف ہے، یہ با حرف جر ہے، اور ہا بالکل الگ ہے۔ ہا کا معنی شی ہے، اور فا کا معنی دین ہے، اور جو ہے نا ود کے معنی میں با آ سکتی ہے، تو یہ کیا ہے، عجیب سے نام رکھنے ہیں لوگ۔ وریشہ لکھ رہے ہیں لوگ، واو الگ ہے، ریشہ الگ لفظ ہے قرآن میں، دونوں کو ملا کے آپ نے نام رکھ دیا۔ خیر اب جن کا رکھ دیا ہے وہ چلتے رہیں اسی طریقے سے، لیکن نام علماء سے پوچھیں، اور کہ بھئی کوئی اچھا نام رکھیں، انبیاء کے ناموں پہ رکھ لیں، صحابہ کے ناموں پہ رکھ لیں، لڑکی ہے تو صحابیات کے ناموں پہ رکھ لیں۔ تو نام میں یہ ضروری ہے کہ اس میں غیر مسلموں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ آج کتنے لوگوں کے نام ایسے ہیں جب وہ نام بتاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید یہ عیسائی ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں۔ ہر قوم کا اپنا شعار ہوتا ہے، غیر اسلامی نام رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔
تو نام ہمیشہ سے ایک مسلمانوں کے مخصوص نام ہوتے ہیں تو وہی نام رکھنے چاہیے. اب مثال کے طور پر آپ نے بچے کا نام میکائیل رکھنا ہے، بہترین نام ہے، آپ نے رکھ دیا مائیکل. اب میکائیل جو ہے نا اس کو انگلش میں مائیکل بولتے ہیں، تو مائیکل نام رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عیسائیوں کا نام ہوتا ہے. آپ کا بچے کا نام آپ نے داؤد رکھنا تھا، آپ نے رکھ دیا ڈیوڈ، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ آپ غیر مسلم نام نہیں رکھ سکتے. تو یہ شعار ہے، اس سے بڑا تو اظہار کا موقع نہیں ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو مسلم شو کرتے ہیں یا غیر مسلم. تو نام تو پہچان ہے، نام دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کس مذہب سے اس کا تعلق ہے. تو اس لیے بچے کا نام آپ نے مسلم نام رکھنا ہے. ایک اور بات کہ بچے کا نام جو مرکب نام رکھنے کا رواج آیا نا ہمارے یہاں، مرکب نام، وسیم احمد، غفار احمد، ستار احمد، محمد وسیم، یہ نام بعد میں مسلمانوں میں رائج ہوئے ہیں. انبیاء کی سنت، صحابہ تابعین کی سنت ہے مفرد نام رکھنا. مفرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف محمد نام رکھے، آگے ابا کا نام آ جائے. اب دیکھیں میرا نام ہے طارق مسعود، یہ مفرد نام ہے. کیوں؟ میرا نام صرف طارق ہے اور مسعود میرے والد کا نام، تو آگے ابا کا نام لگا دیں آپ، اور آگے چاہے قوم لگا دیں، جیسے خان، طارق مسعود خان لگا دیا آپ نے، خان قوم، تو قوم کو شو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. عربوں میں اب تک کے ایسے نام ہوتے ہیں. تو انبیاء کے نام آپ دیکھ لیں، آدم، نوح، اسماعیل، اسحاق، یعقوب. کبھی آپ نے دیکھا اسحاق احمد، محمد آدم؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی صرف محمد، تو آپ بچے کا نام صرف محمد رکھ لیں. میرے بیٹے کا نام الحمدللہ صرف محمد رکھا میں نے، ایک کا نام صرف یوسف رکھا میں نے، ایک کا نام صرف ابراہیم رکھا، اسماعیل، یحییٰ، یہ سارے مفرد نام. تو آگے اپنا نام لگا دیا کہ جیسے یوسف ہے، یوسف طارق خان، خان ہماری قوم ہے تو وہ لگا دی ہم نے یوسف طارق خان. تو میں نے سارے بچوں کے نام ایسے رکھے. البتہ محمد طارق خان میں لگاتا تو لوگ سمجھتے ہیں بیٹے کا نام طارق ہے، تو اس لیے میں نے اس میں لگا دیا محمد بن طارق خان. اصل میں لفظ ہے محمد ابن طارق خان، تو محمد ہو تو اس میں تو ابن آگے لگا دیں پھر. تو باقی ناموں میں ابن کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو صالح طارق خان، اس طرح سے میں اپنے بچوں کے نام رکھتا ہوں کہ پہلا لفظ پتہ چلے گا یہ اس بچے کا نام ہے، اگلا لفظ سے پتہ چلے گا یہ ابا کا نام ہے، اور آخر میں پتہ چلے گا یہ ان کی قوم ہے. اور دلچسپ واقعہ بھی بتا دوں، میرے جب بیٹا ہوا تو میں نے آگے خان نہیں لگایا اس کے، تو میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے اتنا غصے ہوئی، انہوں نے کہا کہ بچے کے آگے خان تو لگاؤ، ہماری قوم تو شو ہو، اللہ نہ کرے ہم کوئی عیدی سینٹر سے تھوڑی دریافت ہوئے ہیں. تو والدہ میری بڑی غیرت دکھائی انہوں نے، پھر جا کے انہوں نے برتھ سرٹیفکیٹ چینج کر کے خان لکھوایا کہ ہم، کیونکہ قوم سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاندان ہے پیچھے آپ کا. قوم ہی نہیں ہے تو کیا پتہ چلا بھائی کون کہاں سے اٹھا کے لے آیا ہے. تو اس لیے قوم کو شو کرنا بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہاں اس میں عصبیت اور قوم پرستی کی طرف جانا یہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے کہ آپ خان کے علاوہ باقیوں کو جو ہے وہ خان قوم کے علاوہ باقیوں کو آپ گھٹیا سمجھنا شروع کر دو، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. تو نام یہ خوب سمجھ لیں کہ مفرد نام آگے ابا کا نام، آگے خان. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے انبیاء کی یہ سنت ہے مفرد نام رکھنا، صحابہ تابعین کی سنت ہے. عرب آج بھی مفرد نام رکھتے ہیں، عرب میں نہیں ہے کہ فلانا محمد احمد اور فلانا احمد، نہ، مفرد نام. ہاں بعض دفعہ آپ کو یہ ہوگا کہ بھئی عبد الرحمن، یہ تو مفرد نہیں مرکب نام ہے. تو دیکھیں یہ مفرد نہیں مرکب ہے، لیکن یہ بھی حکماً مفرد ہی ہے، کیونکہ عبد الرحمن میں عبد، رحمان کا بندہ، تو یہ تو اضافت کے ساتھ ٹھیک ہے، اضافت کے ساتھ ٹھیک ہے. اضافت کسے کہتے ہیں؟ میں کیا گرامر پڑھانا شروع کر دوں؟ یا ٹھیک ہے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد لگا کے آپ جو مضاف کر دیتے ہیں نا کسی کی طرف، رحمان کا بندہ، تو وہ ایک ہی ہے نا. لیکن وسیم احمد کا کیا مطلب ہے؟ احمد کا وسیم تھوڑی ہوگا اس کا مطلب. تو یس غفار احمد کا مطلب احمد کا غفار تھوڑی ہے. تو عبداللہ، عبد الرحمن، یہ تو عربی میں مضاف ہے نا، عبداللہ ہی، یہ ٹھیک ہے، اس میں یہ مفرد ہی کہلائے گا یہ نام بھی. تو ایک فائدہ کیا ہوا مفرد نام رکھنے میں؟ انبیاء کا طریقہ ہے. دوسرا فائدہ جو بڑا ہی خاندانی فائدہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ابا کا نام لگا رہے گا اور اسے پڑھنے میں آسانی ہوگی. تو یہ باپ کو شریعت نے مقام دیا ہے کہ ابا کا نام جہاں بھی آپ جائیں آپ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے. اب مرکب ناموں میں آپ کا ہی نام اتنا لمبا ہو جاتا ہے، آگے ابا کو کہاں، ابا کا بھی اتنا لمبا نام، تو ابا ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے اس نام میں، بہت لمبا نام ہو جاتا ہے پھر وہ. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسی کو رواج دینا چاہیے کہ مفرد نام رکھیں، آگے ابا کا نام اور پھر آگے آپ کی قوم آ گئی. تو یہ بھی ایک یعنی شریعت میں ایسا حکم تو نہیں ہے، لیکن یہ بات شریعت کے مزاج کے قریب ہے. شریعت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کیونکہ اس کے میں نے بتایا نا انبیاء اور صالحین سے، اس میں جو صالحین اسلاف میں گزر چکے ہیں ان سے مشابہت ہوگی اور ابا کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے گا. تو یہ فائدہ ہے. تو یہ ہو گئے جی بچے کے، اور پھر بچے کے حکام بیان کر رہا ہوں نا میں، تو پھر اس میں اور مزید کیا کرنا ہے آپ نے کہ جو ہے جب چھوٹا بچہ ہو تو شریعت میں جیسے میں نے بتایا نا، چند اس کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلا کیا، خوشی منانی ہے، غم نہیں کرنا. بچی پیدا ہوئی ہے تو اور زیادہ خوشی کی بات ہے یہ تو. اور دوسری بات 7ویں دن
سر کے بال مڈوا کے چاندی اس کے بقدر وزن کر کے صدقہ کر دی جائے یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے. اور تیسری بات کیا کرنی ہے, بچے کی ختنیں کر دینی ہے جلدی ہی. اور چوتھی بات کیا کرنا ہے, عقیقہ کرنا ہے. پھر عقیقہ کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں, دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں, سارے خود کھا جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, خوشی ہے بس کھا جائیں, دعوت کا خوشی کا اظہار ہے نا, کھائیں کھلائیں. اور نام مفرد رکھیں. یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھیں. اور بچہ جب تھوڑا سا چلنا پھرنا سیکھتا ہے تو باتیں بڑی پیاری پیاری کر رہا ہوتا ہے, بڑی اس اٹریکشن ہوتی ہے, بچہ تو بہت بڑی انٹرٹینمنٹ ہے. تو نظر سے بچنے کے لیے بچے کو ایک دعا اس پہ پڑھ کے دم کر دی جائے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ دعا پڑھ کے بچے پہ دم کر دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر اسی طرح سے رقیہ کیا کرتے تھے. پھر زیادہ وہمی نہ بنا جائے کہ جو بھی بچے کو آ کے دیکھ رہے ہیں نظر لگ جائے گی نظر لگ جائے گی, اتنی بھی نہیں جلدی نظر لگتی. تو بس یہ کر لیا جائے تو اس میں انشاءاللہ اللہ نظر سے بھی اس کی حفاظت کریں گے. چلو بھئی آگے اگلا مسئلہ. میں اہل سنت ہوں اور میری جس لڑکی سے شادی ہونی ہے وہ اہل تشیع ہیں. اس کے گھر والے مان گئے, میرے گھر والے مان گئے, لیکن میرے ابو کہتے ہیں لڑکی پہلے اہل سنت ہو, اپنا فرقہ بدلے تب ہم ہاں کریں گے. تو لڑکی اس بات کو لے کر بہت پریشان ہے. وہ کہتی ہے اگر نکاح کی خاطر اپنا فرقہ بدلوں اور اہل سنت ہو جاؤں تو کیا گناہ نہیں ملے گا؟ نہیں, گناہ تو نہیں ملے گا انشاءاللہ. باقی یہ کہ شیعہ سے نکاح کے لیے بنوری ٹاؤن یا دارالعلوم کرنگی میں حالات پورے بتائیں پھر نکاح کریں, کیونکہ بعض شیعوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ کے عقائد بالکل 180 ڈگری پہ ہوتے ہیں, اہل سنت شرکیہ حد تک بھی خراب ہوتے ہیں, کچھ کے نہیں ہوتے شرکیہ. تو خود فیصلہ نہ کریں, کسی کو بھی جو ہے نا بنوری ٹاؤن لے جائیں اس کو, لڑکی کو, یا لڑکا اگر شیعہ ہے, یا دارالعلوم کرنگی لے جائیں, یا کوئی بھی کسی بھی بڑے مدرسے لے جائیں. تو کیونکہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں, تو فتویٰ لیں تحریری ریٹن میں. تو اس میں عمومی اور الاطلاق جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے. میں یہ الاطلاق نہیں جواب دے سکتا کہ شیعہ سے نکاح حرام ہے یا جائز ہے, تو کہ ہر ایک کے حالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. جنوبی افریقہ, کیا میں وصیت کر سکتی ہوں کہ انتقال کے بعد میری میت کراچی لے جائی جائے اور وہیں دفن کی جائے؟ آپ یہ وصیت اگر کریں بھی تو شرعاً اس وصیت کا پورا کرنا لازم نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ جہاں آپ کا انتقال ہو آپ وہیں دفن ہو. تو شریعت میں اس کو پسند بہرحال نہیں کیا گیا, اگرچہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ اتنی دور میت لے جانا جائز ہے یا نہیں. میں اس ابھی اختلافی مسئلے میں نہیں پڑتا, لیکن بہتر بہرحال سب کے نزدیک یہی ہے کہ جہاں انتقال ہو وہیں اپنے لیے دفن کا انتظام کریں. اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو جو ہے وہ وہاں کے حالات اچھے ہوں گے. ہاں, ساؤتھ افریقہ میں آپ کوشش کریں کہ نیک لوگوں کے قریب کہیں دفن ہونے کی. اس کی برکتیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں کہ نیک لوگوں کے قریب دفن ہونے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. تبھی تو سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو. تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو, وہاں ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم کے قبرستان میں آپ دفن ہو جائیں. تو اللہ آپ کو صحت دے, لمبی زندگی دے, اور ہم سب کو موت کی تیاری کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اصل چیز ہے اعمال, اس کو فوکس کریں. بہرحال آپ وصیت اگر آپ نے کر بھی دی نا تو شرعاً اس وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں ہوگا. مختار, راجستھان انڈیا سے, میں جہاں مزدوری کرتا ہوں وہاں ہندو کھانا بناتا ہے, کیا وہ کھانا کھانا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی, اگر حلال چیز بنا رہا ہے تو جائز ہے, کھا سکتے ہیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا, ویسے بہتر یہی ہے کہ دیکھیں کھانے پینے میں مسلمان ہی رکھیں, کیونکہ ہندوؤں میں ان کا طہارت کے وہ اصول نہیں ہے جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صفائی کا خیال نہیں کرتے, رکھتے ہوں گے, لیکن ان کے پاس تو طہارت کے حکام نہیں ہے نا جو مسلمانوں کے پاس ہیں. ان کو تو نہیں پتہ ناپاک کپڑا ہو جائے, ہاتھ ناپاک ہو جائے تو شرعاً اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو اور اس میں تو مسلمان بچپن سے ہی سیکھتے آ رہے ہوتے ہیں, تو حرام نہیں ہے اور کھانا گندا بھی نہیں ہے. وہم کرنا جائز نہیں ہے کسی کے بارے میں, لیکن ایک انسان کی طبیعت جو ہے وہ مائل یہی ہوتی ہے کہ بھئی دل یعنی طبیعت مائل نہیں ہوتی, کہ کیونکہ وہ آداب سیکھے ہوئے نہیں ہیں طہارت کے. تو اس لیے کھانا وغیرہ کی چیزیں ایسی ہیں, ان میں پکانے میں کسی مسلمان ہی کو رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اگر آپ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی ناجائز نہیں ہے. کینیڈا سے کسی نے پوچھا ہے کیا کلی کر کے پانی پی لینا جائز ہے یا اس کو پھینک دینا چاہیے؟ کھانے کے بعد پلیٹ میں پانی ڈال کر پینا کیسا ہے؟ میرے شوہر یہ دونوں کام کرتے ہیں اور مجھے یہ عجیب سا لگتا ہے. مجھے بھی عجیب سا, سن کے عجیب سا لگ رہا ہے. جب آپ کلی کرتے ہیں منہ کی رطوبات اس میں آ جاتی ہیں اور دانتوں کا بھی وہ اس میں نکلتا ہے, تو اس کو پینا تو ایک جائز ہے, ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا, نظافت کے خلاف ہوتا ہے. دیکھیں کوئی آدمی اپنی ہی ناک کی رطوبت کھا جائے تو ناجائز تھوڑی ہے یہ, لیکن کوئی کرے گا یہ کام, کتنا برا لگے گا یہ. تو یا اپنا پسینہ چاٹ رہا ہو بیٹھ کے, وہ اپنا پسینہ یوں کر کے کھا رہا ہو, تو حرام تھوڑی ہے, پسینہ پاک ہوتا ہے, لیکن کھانے کی چیز تھوڑی ہے یہ. تو اسی طرح منہ میں کلی کر کے اس کو پھینک دینا چاہیے. اور ابو داؤد کی ایک روایت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
تم یعنی خلال کے ذریعے جو ریشے نکالتے ہو نا اس کو پھینک دیا کرو. ہاں جو زبان سے آپ نے دانت میں کوئی چیز جیسے نکالی تو اس کو نگل لیا جائے, لیکن کلی کر کے اس کو نگل لینا یہ بہرحال نظافت کے خلاف ہے. اسی طرح پانی میں کھانے کے بعد پلیٹ میں پانی ڈال کے پینا یہ بھی نظافت کے خلاف ہے, سامنے والے کو بھی اس سے گھنسی آتی ہے. تو آپ اپنے شوہر کو آرام سے سمجھاتے ہیں کہ کائنڈلی یہ کام نہ کیا کریں, مان جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانیں تو پھر جب وہ یہ کام کریں آپ دوسرے کمرے میں چلی جائیں, لڑیں نہیں اس بات پہ.